موت کے بعد قبر میں قرآن پاک میت کے کیسے کام آتا ہے؟ جب قرآن پڑھنے والے کی موت ہوتی ہے تو غسل کے دوران قرآن اس میت کے کفن میں چھپ جاتا ہے۔ جب مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن اس کے سینے سے نکل کر سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر سے بھی جھگڑتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ موت اور مرنے سے پہلے تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھائی کی یا ریت کے ذرے کے برابر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو سب کچھ اللہ کے پاس ہمارے کیے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا موجود ہے۔ مرنے سے پہلے سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے اور بروز قیامت ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہمیں دکھایا جائے گا اللہ کے پیارے لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جو اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کے اعمال کا بڑا عظیم اجر ہے۔ جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران اس میت کے کفن میں چھپ جاتا ہے۔ جب قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، قرآن ساتھ ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھاتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے۔ جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن ساتھ ہوتا ہے۔ جب اوپر تختے رکھ کے مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن اس کے سینے میں سے نکل کر سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قبر کے اندر آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خبردار، حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کہتا ہے کہ 2 منٹ ٹھہرو، جب تک میں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے رو دیے۔ فرمایا قرآن اللہ کے دربار میں جا کر گڑگڑانے لگتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے۔ جب یہ قرآن قبر کے اندر واپس آتا ہے، میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے کوئی نہیں۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح صحیح بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو سانپ تو نہیں آیا؟ کہتا ہے وعدہ کر کے آیا ہوں، تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ قرآن میت کو کہتا ہے میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روزانہ آتا رہوں گا، جا رہا ہوں۔ میت کو کہتا ہے ذرا آنکھیں کھول کے ذرا آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف۔ میت دیکھتی ہے 1000 فرشتہ 4 چیزیں اس کی قبر میں لے کر اترتے ہیں۔ جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل لے کر اترتا ہے، یاسمین پھول لے کر اترتا ہے۔ فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں سے اتنے اتنے سراخوں سے جنت کی ہوا کیسے چلتی ہے، پھر اس کے پیروں کی طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہم تو تیرے سے جا رہے ہیں، اگر سردی لگے تو کمبل اوڑھ لینا۔ محترم ناظرین، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو کو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ جب جانے لگے تو کہا اندھیرے کا کیا بنے گا؟ فرشتے نور قندیل قبر میں جلاتے ہیں، کہا قیامت آ جائے گی، اس کی نہ گیس ختم ہوگی نہ تیل ختم ہوگا، قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ جب قرآن پاک اس کی قبر سے جاتا ہے، کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے پھر قرآن روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے، اگر بیوی نے برقع اوڑھ لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ کا قرآن میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سنبھل گئی، تجھے مبارک ہو، تو لیٹا رہے۔
تیرا کھاتا کھلا رہے گا۔ فرمایا اگر اولاد بگڑ گئی، بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، قرآن ایسی خبریں جا کر میت کو نہیں بتاتا، اس کا دل دکھے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے۔ اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا کہ خدا کا قرآن بے وفا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ جیسے زمین پہ بیت اللہ ہے، ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اس بیت اللہ کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ رسول اللہ یہ فرمانے لگے جب جبرائیل مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے دیکھا، گھنی داڑھی والے تھے اور وہ جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہا قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا، پڑھ ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولادیں، یوسف علیہ السلام کی اولادیں، نوح کی اولادیں۔ فرمایا بچہ قرآن پڑھنے گیا، 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ اس کا باپ کہتا کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دینا جو بچہ قرآن ادھورا چھوڑ کے آیا ہے۔ 7ویں آسمان پہ ابراہیم انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں لوگ قرآن والے؟ فرشتوں کو اعلان ہوگا او اے میرے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار عالم کے حکم پر فرشتے قدم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ مڑ کے دیکھیں گے کیا ہوا؟ یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ یا اللہ کون سی ٹائٹل، کون سی انہیں شیلڈ ملی؟ یا اللہ کون سا اس کا حصہ نور اس کا چمک رہا ہے؟ یا اللہ ماتھا چمک رہا ہے یا ہاتھ پیر چمک رہے ہیں؟ یا اللہ جس سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امتیں کھڑی ہیں۔ الہی تیرے قرآن والے کون ہیں؟ سنو اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں میدان محشر میں جتنے مرد اور بوڑھے بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگھتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ کا بندہ خدا کے دربار میں منہ لٹکا کے آئے گا، اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا شرمندہ کیوں ہے؟ جب سر اٹھا کر دیکھے گا ان کے بادل کے ٹکڑوں میں سے نور برسنے لگ جائے گا، جب چھم چھم اس کے چہرے پہ گرے گا پریشانی ختم ہوگی، دل کی گریا ختم ہوگی، کہے گا اللہ بھائی کی شکل نہیں، یار کی شکل نہیں، دوست کی شکل نہیں، کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک طرف سورہ بقرہ ہے، دوسری طرف سورہ آل عمران۔ یاد کر رمضان المبارک میں تو نے قرآن پاک ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی، انہوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہم سایہ کر کے تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، بھلا جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ فرمایا اے لوگو رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جیسے ہی تو قبر میں جاتا ہے سورہ ملک تجھے 2 پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے نہ سوال کر مجھے پڑھا کرتا تھا، میں ضامن ہوں۔ فرمایا اے لوگو صبح سورہ یاسین پڑھ لو۔ اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے 3 وقت کھاؤ گے دوں گا، 4 وقت مانگو گے دوں گا، 5 مرتبہ مانگو گے دوں گا۔ جو سورہ یاسین سے دن کی ابتدا کرے گا موت تو آئے گی، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا موت تو اس کے گھر میں آئے گی، رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ سیدنا برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازہ میں گئے اور قبر تک پہنچے لیکن قبر ابھی تک کھودی نہیں گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے
اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت کے سفر پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے سفید چہرے والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں، اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاک جان، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ ایسے بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے قطرہ بہتا ہے، تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے، اور جو ہی وہ اسے پکڑتا ہے وہ دیگر فرشتے پل بھر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے لے لیتے ہیں اور اس کے کفن اور خوشبو میں ڈال دیتے ہیں، اور روئے ارض کی بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح اس میں مہک نکلتی ہے۔ تو وہ اسے لے کر اوپر کی جانب چڑھتے ہیں، تو فرشتوں کے جس کسی گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ دنیا میں جن اچھے اچھے ناموں سے انہیں پکارا جاتا تھا وہ نام یہ ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک اسے لے کر پہنچ جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کا اندراج علیین میں کر دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، یقیناً میں نے اسی سے ان کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوسری مرتبہ نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تو وہ اسے کہتے ہیں، یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اس سے کہتے ہیں، تیرا علم کیا ہے؟ یعنی تجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان میں ایک منادی آواز دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، لہذا اس کے لیے جنت کا بشونہ بچھا دو اور اسے خلعت جنت پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے اس کی قبر میں تا حد نگاہ وسعت کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت چہرے والا، عمدہ لباس والا اور اچھی خوشبو والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور قبر کی وحشت سے محفوظ فرمائے، اور قرآن اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ یا اللہ رحمان کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔